صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث القدسي، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كنت کنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقتك یا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا گو ہوں کہ خداوند منان بانی مجلس جعفر شاہ صاحب کی یہ صفحہ عذاب شانہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور آپ تمام سامعین کا اس مقدس مجلس میں حاضر ہونا مادر حسنین منظور و مقبول فرمائے۔ ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ثابت قدم فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فاستجب دعانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر درود بھیجئے خاندان تطہیر پر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ معزز سامعین گرامی قدر، بزرگان علی مرتبت، نوجوانان ملت، یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ خدا وند متعال ہمیں علی پڑھنے، علی سننے اور علی لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ عظیم اسم ہے کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے بھائی علی کا نام پڑھے گا، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کرے گا۔ جو میرے بھائی علی کا نام ہاتھوں سے لکھے گا، اس کے اللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرے گا۔
اور جو میرے بھائی علی کا نام کانوں سے سنے گا اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کرے گا۔ نام ایک ہے لیکن کام ہزاروں ہیں۔ حدیث قدسی میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتُ کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور بکھرے بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی والے بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے سارے اگر اکٹھے ہو جائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ ہم کناروں پہ بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ہم وہ ہیں جو کرار کے ماننے والے ہیں، جم کر مرد میدان ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، دنیا مجھے پہچانے۔ تو کیا کیا میں نے؟ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے خلق کیا۔ تھوڑے تھوڑے بولیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ گھر سے جو مجلس کی نیت سے آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون پڑھ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور پڑھا علی جائے اور علی کا ماننے والا خاموش ہو جائے، اس میں کوئی غرض ہے یا کوئی مرض ہے؟ تو اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جو اللہ جب خود تھا کوئی بھی نہ تھا تو اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا، ایک وہ تھا اور بس وہ تھا۔ اب اللہ کی بھی خواہش ہوئی کہ مجھے کوئی ہو جو پہچانے، کوئی ہو جو مجھے اللہ کہنے والا ہو۔ اللہ تو تھا لیکن اللہ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ بس اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد کو خلق کر دیا۔ پس مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو باعث معرفت الہی ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، مصطفیٰ آئے انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ ہے۔ اللہ تھا لیکن اللہ کو کہنے والا اللہ کوئی نہ تھا۔ اللہ تھا، وہ رازق تھا لیکن کوئی رازق کہنے والا نہ تھا۔ مسجود تھا لیکن کوئی سجدہ کرنے والا نہ تھا۔ اب جب مصطفیٰ خلق ہوئے تو مصطفیٰ نے فقط یہ نہیں کہا کہ میں خلق ہوا، مصطفیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا۔ اور پھر پیغمبر نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ انا وعلی من نور واحد، کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میرا بھائی علی اور نور سے میں اور نور سے ہوں، نہیں، وہی نور کہ جس سے اللہ نے مجھے خلق کیا، اسی نور سے اللہ نے میرے بھائی علی کو بھی خلق کیا۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ اللہ تھا لیکن اللہ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ محمد و آل محمد اللہ نے جب خلق کیے، انہوں نے عبادت کی تو وہ معبود بنا۔ اس سے پہلے معبود نہیں تھا، کیونکہ معبود وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کا عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، وہ معبود بنا۔ انہوں نے سجدہ کیا، وہ مسجود بنا۔ انہوں نے رزق کھایا، وہ رازق بنا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میری پہچان میرا محمد ہے۔
میری پہچان میرا مصطفیٰ ہے۔ کیا مصطفیٰ کی بھی کوئی پہچان ہے؟ نہایت توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ کوئی مصطفیٰ کی بھی پہچان ہے؟ ہاں، جب ہم مصطفیٰ کے در پہ گئے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من البدن، یا علی تیری نسبت مجھ سے وہ ہے کہ جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ بدن اگر سر کے بغیر ہو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ یا علی تو میرا سر ہے، میں بدن ہوں، تیرے بغیر میری پہچان نہیں ہو سکتی، امکان نہیں ہے، امکان نہ دارد۔ اور آپ کو کہیں بھی دنیا میں ڈیڈ باڈی مل جائے جس کا سر نہ ہو تو پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بدن ہوں، علی میرا سر ہے۔ یعنی کیا بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ میری پہچان علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میری پہچان مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میری پہچان مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میری پہچان علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر جملہ بدل کے کہوں تو عقیدے کی معراج ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ در حقیقت اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پہچان محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کی پہچان علی ولی اللہ ہے۔ یا علی تم علی کو چھوڑ کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ علی تک پہنچو تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ بھی مل گیا ہے، محمد مصطفیٰ بھی مل گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ عظیم اور سپر ڈگری ہے کہ جس ڈگری کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی الوہیت کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ علی کی ڈگری وہ ہے، ولایت کی ڈگری، کہ جس کے اندر الوہیت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ علی ابن ابی طالب اتنا عظیم نام ہے، نام ایک ہے لیکن کام دو دو کرتا ہے۔ ادھر نام لیا، ادھر دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ ایسا ہی ہے، جس کو ٹھنڈک پڑی ہے وہ بولے گا حیدریہ، کیونکہ زبان سے علی کا نام لینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہی بولتا ہے حیدریہ، وہی زبان بولتی ہے کہ جس کے دودھ میں ماں نے ناد علی پڑھ کے شامل کیا، جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو۔ اور یہ آپ اپنا فخر نہ سمجھے کہ آپ علی علی کرتے ہیں، آپ کا کمال نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، توجہ میری طرف رہے، جو شخص بھی علی علی کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ غرور نہ کرے، فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، بلکہ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ جس نے اسے حلالی پیدا کیا ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی علی۔ مولا سلامت رکھے۔ وہ شاعر نے بڑے پیارے انداز سے چار مصرے کہیں، اگر آپ کی ذوق سماعت ہو تو بیان کرتا چلوں۔ سردار صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاعر کہتا ہے یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، یوں تو ہزاروں مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن یہ شاعر کا تخیل ہے، یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، نام لیتا ہوں میں کیوں آپ کا دل جلتا ہے۔
یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، نام لیتا ہوں میں کیوں آپ کا دل جلتا ہے، ایک تو پل بھر میں میری مشکلیں حل ہوتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ حیدری یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ علی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہی کرے گا جو حلالی خون ہوگا۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرمائے گئے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو حلالی ہوگا، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا کہ جس کی ولادت ناپاک ہوگی، وہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اب کسی کو آپ زور نہ لگائیں کہ وہ علی کی ولایت پہ آ جائے، کیونکہ یہ زور و زبردستی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی ہم اگر کسی کو ولایت علی کا قائل کرتے رہیں، خدا کی قسم اگر اس کے خون میں طہارت نہیں ہے تو قیامت تک وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ علی کی ولایت زور و زبردستی کی بات نہیں ہے، علی کی ولایت نہ باپ کی وراثت کا مسئلہ ہے بلکہ ماں کی شرافت کا مسئلہ ہے۔ آٹومیٹک وہ علی کی ولایت قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ یا رسول اللہ رسول اللہ حیدری یا علی یا واہ 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 سبحان اللہ سبحان یا علی ولی کہنے سے کوئی روکے تو یہ سمجھو شیطان کی فیملی سے کوئی بول رہا ہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ ایک حدیث سرکار کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اِنَّا جَمِيعَ اسرار الکتب السماویہ فی القرآن، کہ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، اِنَّا جَمِيعَ اسرار الکتب السماویہ فی القرآن الکریم، جتنی بھی کتابیں ہیں قدیمی سب کی سب قرآن میں جمع ہے۔ ان جمیع اسرار الکتب السماویہ، اس کے جتنے رموز اور اسرار ہیں وہ سارے قرآن میں جمع ہیں۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ اس فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ اس پوری بسم اللہ میں ہے وہ اس بسم اللہ کی بے میں ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي نُقْطَةِ تَحْتَ الْبَاءِ، اور جو کچھ اس ساری بے میں ہے وہ اس بے کے نیچے نقطے میں جمع ہے۔ بسم اللہ مولا سلامت رکھے۔ جو کچھ اس پورے قرآن میں ہے، اللہ اکبر، عجیب رموز ہیں اس حدیث میں، جتنی بھی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے۔ ان جمیع اسرار الکتب السماویہ فی القرآن الکریم وجمیع ما فی القرآن الکریم فی الفاتحۃ وجمیع ما فی الفاتحۃ فی البسملۃ وجمیع ما فی البسملۃ فی باء البسملۃ وجمیع ما فی باء البسملۃ فی نقطۃ تحت الباء، اور تیرے میرے مولا
علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ سب کتابوں میں ہے قرآن میں ہے وہ بے کے نیچے نقطے میں ہے، اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ابو طالب کا بیٹا ارشاد فرماتا ہے انا نقطہ تو تحت البائے، اور وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حیدری علی علی مولا سلامت رکھیے، وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں۔ پس قرآن کی ابتدا ہی علی سے ہو رہی، بھائی نقطہ ہے تو وہ بے بنے گی، بغیر نقطے کے بے نہیں بنے گی۔ وہ نقطہ ہے تو بے ہے، بے ہے تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے تو الحمد ہے، الحمد ہے تو پورا قرآن ہے۔ اس نقطے پہ ویسے ہی نہیں شاعر کہتا، ایک نقطے پہ بات ختم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بات شروع بھی نقطے سے ہوتی ہے، بات ختم بھی اسی نقطے پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہم، کتنے ایسے قاری ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنہم، اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کتنے ایسے، قرآن کی آیت ہے، کتنے ایسے قاری ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنہم، اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کون سے قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ وہی قاری ہیں کہ جن کے دل ولایت علی سے خالی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، گرمی میں اتنا زور لگا کے یا علی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نام میں کتنی پاور ہے۔ جاننا چاہتے ہیں آپ کتنی پاور ہے، کتنی اہمیت ہے؟ آئیں پھر سرکار کی خدمت میں چلتے ہیں۔ چھٹے لال ولایت کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، جو شخص یا علی کہتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ خاموش ہو گیا تو کوئی غرض ہے یا کوئی مرض ضرور ہوگی۔ اس نے آگے سرکار سے کہا یا علی کہنے کا ثواب کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں فرما رہے۔ حیدری یا علی یا علی، مولا ارشاد فرماتے ہیں، تیرے میرے چھٹے لال ولایت، مولا فرماتے ہیں من کالا یا علی مرتن واحدہ، خدا کی قسم یہ سونے سے لکھنے والی حدیث ہے، اور اتھینٹک حدیث پڑھ رہا ہوں بہار الانوار سے، بعض میں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، جو پوچھنا چاہے گا اس کے لیے ہمارے پاس ایڈریس بھی موجود ہے۔ یقیناً میں نے کہا تھا نا، یا علی کہنے سے کوئی دل کھل جاتے ہیں اور کوئی دل کھل جاتے ہیں۔ یہ علی کا نام ایسا ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من قال یا علی مرتن واحدہ، جو شخص ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، جانتے ہو ثواب کیا ہے؟ ثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ القرآن۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے اللہ اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں پوچھوں گا یا ابن رسول اللہ، یہ 16,000 ختم قرآن ہمارے پڑے ہوئے ہیں، کسی مجتہد کے پڑے ہوئے ہیں، کسی مداح عالم مداح اہل بیت کے پڑے ہوئے ہیں، کسی مجتہد کے پڑے ہوئے ہیں، کسی آیت اللہ العظمیٰ کے پڑے ہوئے ہیں، کسی مرجع تقلید کے 16,000 ختم قرآن ہیں، جو ایک مرتبہ یا علی کہنے سے اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ کون ہے جس کے 16,000 ختم قرآن ہے؟ تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو صادق آل محمد نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں وہ 16,000
ختم قرآن کہ جو میں صادق آل محمد نے تلاوت کیے ہوں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ حیدری یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ یہ ولایت علی بہت مہم ہے، عزائے حسین بہت مہم ہے، اس پر کہیں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری سانسیں ہیں۔ اگر کوئی اس پہ کوئی کمپرومائز کرنا چاہتا ہے سمجھو ہماری جان لینا چاہتا ہے۔ نہ ہم ولایت علی کا سودا کریں گے، نہ ہم عزائے حسین کا سودا کریں گے، اور نہ ہی ہم حرمت سادات کا کسی کو سودا کرنے دیں گے۔ بابا منظور شاہ جی پڑھ کے گئے تھے، بس 2 منٹ مجھے دیجئے۔ وہ پڑھ کے جا رہے تھے کہ میں ونڈ کر رہا ہوں، ونڈ کر کے گئے ہیں کہ درود والے کون ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ کون ہیں، اور جو درود پڑھتے ہیں وہ کون ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھو سید یا سیدہ ایک دن کی بھی ہو تو امت کے لیے باپ اور ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درجہ آپ نے یا میں نے یا کسی چودھری نے کسی کو نہیں دیا، یہ وہ درجہ ہے جو اللہ نے محمد کی آل کو عطا کیا ہے۔ سید وہ ہے کہ جس پر صدقہ حرام ہے، اور غیر سید وہ ہے کہ جس پر وہی صدقہ کھانا جائز ہے۔ جس پر صدقہ حرام ہو اور جس پر صدقہ جائز ہو وہ قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے سادات کی عظمت اتنی بلند رکھی ہے تو دنیا والوں کی کیا جرت ہے کہ وہ عظمت سادات کے در پہ ہو کر اس عظمت سادات کو نیچا کر سکے۔ ہمیں کسی مجتہد سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مراجع الزام ہمارے سروں کا تاج ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بات میں واجب سمجھ کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنے لگا ہوں۔ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ڈھوک وجن ٹیکسلا میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ حرمت سادات کا مسئلہ کسی مجتہد کے فتوے کا محتاج نہیں ہے۔ میں خود مقلد ہوں، تقلید کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ فتوہ کسی مجتہد کے فتوے کا محتاج نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری غیرت سے ہے۔ اگر کوئی چودھری اپنی بیٹی کا رشتہ کسی موچی کو نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات اونچی ہے۔ جب چودھری موچی کے بیٹے کو اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرتا تو جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جن کی عظمت اللہ اور اس کے رسول نے امتی اور اصحاب پر بیان کی ہے، ان کی عظمت کو گھٹانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہم ولایت علی کے مدافع ہیں، ہم عظمت حسین کے مدافع ہیں، ہم عزاداری امام حسین کے مدافع ہیں، اور ہم حرمت سادات کے مدافع ہیں۔ اور خدا ہم کو اسی عقیدے پر رکھے۔ اگر ہم عقیدے سے پھر جائیں تو اللہ ہمیں دنیا میں نہ رکھے۔ ان کے مصائب دیکھو، بس 2 منٹ۔ ان کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن ان کا قصیدہ خوان ہے، یہ ولایت علی اتنی مہم ہے۔ کربلا کی جنگ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر ہوئی، محمد الرسول اللہ پر ہوئی، نہیں، خدا کی قسم کربلا کی جنگ نہ لا الہ الا اللہ پہ ہوئی نہ محمد الرسول اللہ پہ ہوئی۔ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ ہوئی۔ عمر سعد نے آ کر حسین ابن علی کے ساتھ مکالمہ کیا۔ مصطفیٰ کا لال فرماتا ہے کہ عمر سعد تو ہم سے کیوں جنگ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس نہ لاؤ لشکر ہے نہ فوج ہے۔
اس نے کہا بغضاً لأبیک، اے حسین تجھ سے جنگ نہیں، ہم تیرے باپ علی کے بغض کی وجہ سے تجھ سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو کربلا کی جنگ ولایت علی پر ہے، اور حسین ابن علی نے اسی بابا کی ولایت کو بچاتے بچاتے سب کچھ قربان کر دیا۔ حسین نے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا، ولایت کو بچاتے بچاتے حسین نے 13 سالہ بھتیجے قاسم کے لاشے کو پامال کروا دیا، لیکن ولایت علی کو بچایا۔ حسین ابن علی نے اپنے بھیا عباس کے بازو قلم کرا دیے، لیکن ولایت علی کو بچایا۔ حسین ابن علی نے اپنے ششماہ علی اصغر کے گلے پر تیر چلانا برداشت کر لیا، لیکن علی کی ولایت کو بچا رہا تھا۔ حسین ابن علی نے جب دیکھا کہ بابا علی کی ولایت نہیں بچ رہی، اپنی گردن کو کٹوا دیا، پھر بھی نہ بچی تو حسین نے کہا اے میرے بابا کی ولایت، گھبرا نہیں، مجھے اللہ نے ایک ایسی بہن عطا کی جو شریکت الحسین ہے، جس کا ایک بال ننگا ہو جائے سورج حیا کرتا ہے۔ اے میرے بابا علی کی ولایت، اگر میرے قتل سے بھی میری بابا کی یہ ولایت نہ بچ سکی تو میری بہن زینب کی چادر حاضر ہے، لیکن میں اپنے بابا کی ولایت کو بچا کے رہوں گا۔ اور زینب عالیہ نے بھی اپنے بابا کی ولایت کو بچاتے بچاتے اپنی چادر قربان کر دی۔ بے چادر و بے مکنہ کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دیتی رہی، لیکن بابا کی ولایت کو بچا کے شام کے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ زینب باغی کی بہن نہیں ہے، نمازی کی بہن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔